ہن مدینہ آ گیا قریب تے مدینے والے نے پتہ لگ گیا کہ قبلی والے مصطفیٰ پہنچن والے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا آرڈر آ گیا وا ہولی ہولی مکہ چھڈی جاؤ تے مدینے ٹری جاؤ اچھا کوئی آج ایک گیا تو کوئی دو گئے تو کوئی 10 گئے ایسا ٹولیاں بنا کے نا مدینے وال تر پئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی مانوس بات سنانے لگا کہنے لگے سونیا ممی نہ ٹور جاؤ سرکار کہتے اور تسا صبر کرو پھر ایک دن سرکار ممی نہ ٹور جاؤ مدینے سرکار نے فرمایا اور نہیں صبر کرو پھر ایک دن کہنے لگے سرکار ممی نہ مدینے ٹور جاؤ میرے حضور نے پھر راز کھولے اور تو بار بار پوچھ رہا میرے یارا سونا لا تعجل کوئی ایڈی جلدی نہ کریا کرے لعل اللہ ان یجعل لک صاحبہ ہو سکتا مدینے جان واسطے اللہ تعالیٰ کو تینو یاری عطا فرما دے تینو یاری عطا فرما دے تے جدو سرکار نے اے جملہ بولیا تے ابو بکر دی تے لگ گئی عید لگ حالانکہ سرکار نے اپنا نہیں دسیا کہ او یار میں ہی ہوں عشق بولا حضرت ابو بکر صدیق کا فیطمع ابو بکر ان یکون ہوا مینو لگدا ہے کہ میرے نال میرے مصطفیٰ نے جانا ہائے ہائے پہنچ کے مدینے شریف غار ثور میں جب میرے مصطفیٰ کی تجلی پڑی ابو بکر کے چہرے پر اتنی نورانیت آ گئی ابو بکر صدیق کے چہرے پر کہ ابو بکر نے دیکھا کہ مدینے والے نے تے پتہ ہی نہیں لگن دیا کہ نبی کون ہے تے غلام کون ہے وچ ایسا توجہ اے ابو بکر صدیق نے دیکھا کہندے بندے دو آ رہے ہیں کیڑا پہلے نبی پاک دا دیدار کیتا سی وہ تا عاشق منہ زبانی محبت کری آ رہے سی سرکار دے نال تے جدوں پہنچے تے غور نال ویکھن لگ پئے کوئی نبی کیڑا وچوں اے سارے سونے آقا کیڑے نے وچوں اے جدوں دیکھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لوگی بھلیکھے وچ نہ پے جان جلدی جلدی اپنا صافہ کھولیا تے انج تے لا کے چار تے ایدا حضور دے اوتے کر کے تے کھڑے ہو گئے ایدا ترے پے ایدا چادر کر کے حضور دے نال ایدا تر پے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کیونکہ دور سی آواز تے جانی کوئی سی اشارے نال سمجھا چھڑیا اور لوگوں بھلیکھے وچ نہ پے آئے یہ جو پردہ کر کے کھڑا ہے یہ غلام ہے اور جو نیچے آنے والے محمد مصطفیٰ ہے یعنی اتنی اللہ پاک نے عظیم سینس اور کمال کا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے جان جاتے تھے کہ اس بات کی اب ضرورت پڑ رہی ہے. ایک اور سن لیں. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق، یہ جو میں نے سنایا نا کہ سرکار نے منع کیا تھا کہ نہیں جانا نہیں جانا، یہ المواہب الدنیا میں یہ حوالہ موجود ہے. اب جو حوالہ دینے لگا ہوں الریاض النادرہ، یہ کتاب ہے امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس میں ایک بات ہے، ایک دن حدیث پاک نمبر 375 کہ ابوبکر صدیق ایک دن کہنے لگے کہ تواڈے وچوں ہے جڑا کوئی اج مجھے سورۃ توبہ سنائے. ابوبکر صدیق آپ کہنے لگے تواڈے جو کوئی سورۃ توبہ میں پڑھ کے سنائے گا؟ ایک بندہ کہنے لگا سرکار میں پڑھ دینا، میں تلاوت کر دینا. اور وہ تلاوت کرتے کرتے جب یہ آیت پاک پڑھی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، جب نبی اپنے یار کو فرما رہے تھے وہ میرے یارہ گھبراوی نہ، اللہ ساڈے نال ہی ہے. جب قاری نے قرآن
پڑی تے ابو بکر رو پے، ابو بکر رو پے، وہ سرکار میں تلاوت پہ کرنا تسی سن کے رو پے ہو، تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انا واللہ صاحب ہو، اے جس نبی کے یار کی بات ہو رہی خدا کی قسم ہو میں ہی یہ ہے مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ میں ہی جیڑے قرآن سے ذکر ہے کڈیاں شانہ والے ابو بکر صدیق جیسے یاد اللہ نے ذکر کیتا فرمایا وہ میں ہی اللہ۔ یہاں پر ایک تو باتیں اور ہیں توجہ سے سن لیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ حدیث پاک 333 ہے، کہتے ہیں نا کہ ابو بکر کا پہلے خدا نخواستہ ایمان ثابت کرو اور دوسری کو نہیں، علی علی صرف کرنے والے آپ تو علی بھی کرتے ابو بکر بھی کرتے ہیں اور دوسری تو سارا جو غلام ہونا کہتے ہیں الحمدللہ بھئی ہم تو نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، اساں اہل سنت کسی دے کانے ہی نہیں، اسی سارے منن والے ہیں۔ آخر جی ابو بکر کا پہلے ایمان تے ثابت کرو، میں کیا لگے گا ڈاکلا ایمان تے آگے ڈاکل آخر کیویں میں کیا ہے حدیث پاک آئی کھڑی ہے، سرکار کا فرمان آ گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام جدہ میں نے رات لے کے گئے نا اللہ دا دیدار واسطے، اوتھے پھر انہوں نے مینوں کہانی سنائی، جبریل نے مینوں کہانی سنائی کہ سرکار آج ایک نے تہاڈے نال گل کرنی، جبریل کہنے لگے سرکار ایک گل ہے، وہ جو جبریل سے نا وہ بھی نبی دا یار سی، وہ اتلا یار سی، یہ تھلے والا یار، وہ اتلا یار تھلے والے یار کی گل دسن لگا تو توجہ نہ سنو، سرکار جب قیامت کا دن ہونا ہے نا تے جبریل اپنا حضرت ابو بکر صدیق نو ایک آواز پہنی ہے، ایک آواز پہنی ہے یا ابا بکر ادخل الجنہ، اے ابو بکر جا جنت وچ، جا جنت وچ، اے ابو بکر سے پیار کر لو، آج نبی کے جانوں سے پیار کرو، میں صلہ بتانے لگا ہوں۔ جب ابو بکر صدیق کو یہ کہا جائے گا ادخل الجنہ، جا جنت میں چلا جا، اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی، فیقول آگے سے ابو بکر صدیق کہیں گے ما ادخل، نہیں ہو جاتا اللہ نہیں سمجھتے، اے ابو بکر جا جنت میں، آگے فرمائے گا ما ادخل، نہیں ہو جاتا میں جنت جا کھڑائی، اور تسی کیوں نہیں جنت میں جاتے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں حتی یدخل معی من کان یحبنی فی الدنیا، جدوں تک مینوں منن والے سارے جنت وچ نہیں چلے جاتے، میں آ کھڑا لے آ کھڑا لے آ کھڑا لے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ لو جی تو حضرت ابوبکر صدیق رک جائیں اور کہیں کہ جب تک میرے عاشق، اور ابوبکر صدیق کے عاشق ہونا ماشاءاللہ، آپ کا خود اپنا فرمان علی شان ہے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک مجھے ماننے والے جنت میں نہیں جائیں گے ابوبکر جنت میں نہیں جائیں گے۔
تے ہن ایک پتلے دی پیار دی گل کی سن لو میرا اج دی رات جدوں سرکار لنگن لگے نا ٹیک اوور ابو بکر جبریل امین آپ رو گئے ابو میرے سرکار کہنے لگے کوئی رب نو سنیا دینا تے دے دے جبریل پاک نو اتلے یاد دی گل جبریل پاک کہنے لگے سن ایکو گل ہے اگر رب مان لگے بول اے جبریل بول کی چاہتا ہے کہنے لگے اللہ پاک نو کیوں جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے تواڈی امت واسطے خدا نہ خاصتا مشکل پیش آ جائے تے اگوں لگیا ہوئے کون سرات تے رب نو آکھیا جے کہ جبریل امین نو اینی تے توفیق دے دے کہ تواڈی امت دے واسطے میں کون سرات تے اپنے پردن چھا کے گاج واپ امت گزرتی رہے بدی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اور ساڑھے پیچھے اللہ نے سپورٹیں بڑی تگڑیاں تھا آج کے 10 کی آخری حدیث پاک اللہ یہ حدیث پاک نمبر 338 ہے الریاض النظرہ شریف کی آخری حدیث پاک ہے سرکار نے ایک دن ابو بکر صدیق کو فرمایا رضی اللہ عنہ آتاک اللہ الرضوان الاکبر اوے ابو بکر اللہ نے تمہیں رضوان اکبر عطا فرما چھڑے ہیں سمجھ آئی تو انو آگے نامے آپ کو سبحان اللہ پوچھتے کیا ہے اے ابو بکر تو انو اللہ نے رضوان اکبر عطا فرما چھڑے ہیں سونے اے جڑا مینوں ملیا ہے اے کی ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو ابو بکر تو انو رضوان اکبر اللہ نے عطا فرما چھڑیا ہے سونیا اے جڑا مینوں ملیا ہے اے کی ہے میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا اے رضوان اکبر پتہ کی ہو جی سونیا یتجلی اللہ یوم القیامت لعبادہ عامۃ و یتجلی لک خاصۃ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ سبھی کی طرف عام تجلی فرمائے گا لیکن جب ابوبکر صدیق آئے گا اللہ اس پر خاص تجلی فرمائے گا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے مسکرا کے آج درس سنا ہے یہ میں نے قرآن شریف سے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی گالے سوڑتے تھے ٹھیک ہے تو پیاروں کا تذکرہ کرنے سے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ یا مولا کریم آج کے درس پاک میں جتنے بھی میرے پیارے تشریف لے کر آئے ہیں قیامت کے دن ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ ابوبکر صدیق اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک میرے ماننے والے نہیں جائیں گے مولا گواہ ہے نا یہ تیری مسجد گواہ ہے یہ سارے تیرے پیاروں کو ماننے والے بیٹھے آمین خدا بنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پہ اس سردی میں ماشاءاللہ نہیں تھا مجھے کہ لوگ آئیں لیکن عشق آپ بھی اب اللہ کے کام بھی اب اللہ ماشاءاللہ رونقیں لگیاں ہوئی ہیں مائیں اور بہنیں آ کے بیٹھی اللہ پاک صلہ عطا فرمائے آپ کو اللہ تعالیٰ اس درس پاک کا عظیم صلہ عطا فرمائے اس کے ساتھ ایک اعلان ہے اگلی اتوار کو جامع مسجد محمدی میں درس پاک ہو رہا ہے جس میں خصوصی طور پر صاحبزادہ والا شان پیر و مرشد کے شہزادے حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے شہزادے ہوتے قبلہ قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم یہ 3-4 دن پہلے میرے مرشد پاک اس سے پاک تھا ہم فیصل آباد گئے تھے اس سے پاک پہ الحمدللہ تو اسی سلسلہ میں قاری قرآن امینی صاحب نے اس سے پاک کے سلسلہ میں درس پاک کا انتظام کیا ہے تو انشاءاللہ صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں اگلے اتوار کو جامع مسجد محمدی میں وہاں تشریف لے جائیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر